السلام علیکم۔ یہ ویڈیو دراصل میری پچھلی ویڈیو کا تسلسل ہے، اس کی کنٹینویشن ہے، اور پچھلی ویڈیو ظاہر ہے میرے سبجیکٹ آف دی ہولی بک آف قرآن کے بارے میں تھا۔ اس بحث کو اگر ہم اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہیں گے تو اس میں جس طرح میں نے ذکر کیا تھا آخر میں، یعنی کہ وہ بنیادی سوالات جو انسان سے اگر کوئی پوچھے تو وہ ظاہر کہیں گے کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، اور اس دنیا کے اختتام کے بعد یا مرنے کے بعد ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں میں یہ عرض کروں گا کہ کائنات کے پروردگار نے یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو یہ ان بنیادی سوالات کا جواب یعنی دین کے ہدایت کے حوالے سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مناسب نہیں سمجھا کہ دوسری نسل کے کسی شخص کا انتخاب کر لیتے، لیکن وہ پہلا انسان جس سے ساری انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے، اس پہلے انسان کو انسانی سوالات کے جوابات اور اس سے دوسرے متعلقہ جو دین کے حوالے سے اور بنیادی انسان کے اخلاقیات کے حوالے سے جو سارے یعنی کہ ان سوالات کے جوابات تھے، وہ پہلے انسان کو دیے گئے، اور اس پہلے انسان جس سے ساری انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یعنی پیغمبری سے نوازا اور اس کو استعفیٰ کیا اور اس کو برگزیدہ کیا، اور اس کو یعنی اس کے ساتھ فرشتوں کے ذریعے سے ہم کلام ہوئے۔ تو یہ اس وجہ سے ہوا کیونکہ موت تو آدم علیہ السلام کو بھی آنی تھی۔ یہ جو باقی جتنے علوم ہیں دنیا میں جو ہم کرتے، دنیا میں جو سارے علوم انسان حاصل کرتے ہیں، وہ اگر طب کے حوالے سے ہو، وہ اگر یعنی کسی بھی فیلڈ کے حوالے سے ہو، جو بھی دنیا کے مختلف علوم ہیں، وہ اگر یعنی فلسفی ہو، طب ہو، یا ایجوکیشن کے حوالے سے ہو، یا دوسری تیسرے، وہ تو صدیوں بعد یعنی انسان پر صدیوں کا عرصہ گزر گیا، تو ظاہر ہے وہ اتنے ضروری نہیں تھے، لیکن یہ بنیادی سوالات تو پہلے انسان کو بھی موت آنی تھی۔ تو اس وجہ سے اس کائنات کے پروردگار نے یعنی دوسری نسل کے کسی شخص کو بھی مناسب نہیں سمجھا کہ اس کو پیغمبری کے لیے وہ اس کا انتخاب کر دے، بلکہ اس پہلے انسان یعنی جس سے انسانیت کی ابتدا ہوئی یعنی آدم علیہ السلام، جس پر یعنی سائنس اور سارے جتنے بھی مختلف علوم کے یعنی جاننے والے اور ماننے والے ہیں، ان کا اتفاق ہے کہ اس سے انسانیت کی ابتدا ہوئی۔ تو اس پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ نے یعنی اس سے ہم کلام ہوئے فرشتوں کے ذریعے، اور اس کا استعفیٰ کیا اور اس کو برگزیدہ کیا اور اس کو پیغمبری سے نوازا، اور اس کے ساتھ فرشتوں کے ذریعے سے ہم کلام ہوئے۔ تو یہ بنیادی سوالات، ان سوالات کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس پہلے انسان کو دیے۔ اس وجہ سے میں اس کو پچھلی ایپیسوڈ سے کنیکٹ کرتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا، اس سلسلے میں جب ہم نے اس پچھلی ایپیسوڈ کا وہ کنیکشن اگر اس کو جوڑتے ہیں تو وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی جو پیغمبر آتے رہے اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو وہ دو جگہوں کا جو انہوں نے انتخاب کیا، ایک کنعان کا جو آج اس کو ہم فلسطین کہتے ہیں، اور دوسرا جزیرہ نما عرب یعنی مکہ مکرمہ۔ ان جگہوں کا انتخاب تو ظاہر ہے کہ میں نے اس پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ اس وقت دنیا کے وسط کے علاقے تھے، تو دنیا کے وسط کے علاقے یعنی دنیا کے سارے تجارتی قافلے جو تھے وہ ان جگہوں سے گزر رہے تھے۔ یعنی پہلے فلسطین یعنی کنعان کا علاقہ تھا 2000 سال تک، 2100 قبل مسیح میں ابراہیم علیہ السلام کا یعنی اس کی وہ اس دنیا سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے کو بنی اسحاق کو ادھر آباد کیا،
2100 قبل مسیح، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے 2100 سال پہلے. تو پھر اس میں یہ سارے پیغمبر آئے بنی اسرائیل کے، یعنی کہ اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام. پھر وہ علاقہ 2000 سال تک وہ دنیا کے متبدل علاقہ تھا، وہ یعنی کہ دنیا کے وس کا علاقہ تھا. لیکن ادھر بنی اسماعیل جو تھے، اس میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے دوسرے بیٹے، جس کو اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے جزیرہ نما عرب میں آباد کیا. تو 2000 سال تک ادھر یعنی پیغمبر 2000 سال بھی نہیں بلکہ 2700 سال تک، یعنی اگر آپ کیلکولیشن کریں اور اندازہ لگائے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بنی اسماعیل میں پھر بعثت ہوئی ہے. تو ادھر تو تقریباً 2000 سال تک یعنی کہ بنی اسرائیل میں پیغمبر آتے رہے، یعنی اسحاق علیہ السلام سے، یعنی ابراہیم علیہ السلام، پھر اسحاق علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، یعنی 2000 سال تک تو وہ سلسلہ جاری تھا. لیکن ادھر تو 2700 سال تک، یعنی ادھر تو کوئی دوسرا پیغمبر پھر نہیں آیا تھا بین اسماعیل علیہ السلام کے بعد. وہ پھر آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جو کہ ظاہر خاتم النبیین بھی تھے، اور اس پر آخری کتاب یعنی قرآن مجید نازل ہوئی. اس سلسلے میں یہ بھی عرض کروں گا کہ اگر کوئی یہ پوچھے کہ جس طرح میں نے پچھلی ایپیسوڈ میں ذکر کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ یعنی ان جگہوں کا نہیں، یعنی کہ اس طرح افریقیائی کسی دوسرے ملک کی کسی جگہ کا انتخاب کرتے یا ادھر عرب کا کرتے، تو وہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کنان اور یہ جزیرہ نما عرب دنیا کے وس کے علاقے تھے. لیکن پھر کوئی یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ یہ یورپ کا کوئی علاقہ کیوں نہیں تھا، یا ادھر روم کی طرف کیوں کوئی سٹی نہیں تھا. تو اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ علاقہ اگر تاریخ میں آپ اس کا مطالعہ کریں تو یہ یورپ اور روم کا علاقہ، اس میں بہت سے یعنی تغیرات آتے رہے ہیں اس دوران، یعنی بہت سے ہجرتیں ہوئی ہیں، لوگ ادھر سے آتے رہے ہیں، ادھر سے جاتے رہے ہیں. تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو مشکل نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ظاہر دنیائی اسباب کے ذریعے سے جو بھی کام کرتے ہیں اس کی حکمت یہی ہے. تو پھر وہ جو پیغمبروں کی ہدایت تھی وہ پھر ادھر روم اور یورپ کے علاقوں میں پھر ان کا یعنی کہ ان کی حفاظت ایک طرح سے مشکل تھی، کیونکہ ان علاقوں میں جس طرح کہ امریکہ کو آپ دیکھ لیں تو 200-300 سال پہلے تو امریکہ کی کوئی وجود نہیں تھی. اس طرح اگر یورپ کو آپ دیکھ لیں تو یورپ تو اس وقت اس طرح تھا، یعنی رومن امپائر اور یہ تھی اس وقت، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے دوران، یعنی کیسر و کیسرا، یعنی ایک ایران اور ایک ادھر روم کی سلطنت تھی. لیکن ایران ظاہر ہے، میں نے اس کو کہا کہ یہ علاقہ چونکہ دنیا کے وس کا علاقہ تو نہیں تھا، اور وہ دوسرا یورپ کا رومن امپائر بھی تھی. لیکن اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ اگر تاریخ کا آپ حوالہ دیں تو تاریخ میں ان جگہوں میں پھر بہت سی ہجرتیں ہوئی ہے، بہت سے لوگ ادھر سے آتے رہے ہیں اور جاتے رہے ہیں. تو اس دوران پھر یہ جو خدا کی ہدایت تھی اور پیغمبروں کی ہدایت تھی، تو پھر اس کا ایک طرح سے حفاظت کرنا مشکل ہو جاتا، کیونکہ وہ علاقے یعنی اگر آپ فلسطین اور جزیرہ نما عرب کا علاقہ دیکھیں تو اس میں 4000 سال پہلے بھی یہی قومیں تھی، یہود اور عرب تھے، اور آج بھی 4000 سال کے بعد بھی یہی قومیں ہیں. تو ان کو بھی اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے یعنی کہ ایک تو وسط دنیا کے وسط کے علاقے تھے، پھر ان کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ یہ تو اس وقت بھی ان میں یعنی ایک طرح سے زندگی تھی اور سویلائزیشن تھی. تو اس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کا ہر کام چونکہ ایک حکمت کی ہوتا ہے، حکمت اور ایک مصلحت کے تحت ہوتا ہے، تو اس لیے انہوں نے یعنی یورپ اور روم کے علاقوں کا انتخاب اس وجہ سے نہیں کیا. اس کے بعد اگر کوئی یہ پوچھے کہ یہ مطلب ہے کہ بنی اسماعیل میں یہ تو بنی اسماعیل یعنی یہ دین ابراہیمی ادھر تھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دینی روایت تھی، ادھر پھر یہ بگاڑ یعنی لوگ یہ بت پرست کیے ہو گئے مشرکین. تو اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا
کہ تقریباً 1500-1700 سال تک تقریباً بنی اسماعیل جو تھے یہ خدا کی توحید اور خدا کی ہدایت کے حوالے سے سیدھے راستے پر تھے، لیکن پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے 200-250-300 سال پہلے ادھر بھی بت پرستی کا یعنی ان قبائل میں یعنی بت پرستی کا بگاڑ آنے لگا، اور وہ اس وجہ سے ہوا کہ یہ علاقے چونکہ ادھر یہ تجارتی علاقے تھے، مختلف قبیلوں کا آنا جانا تھا، تو اس لیے دوسرے قبائل سے اختلاط کی وجہ سے ادھر دوسرے قبائل کے اور دوسرے جگہوں پہ تو ظاہر ہے بت پرستی اس طرح کی، یہ تو اگر 2000-2500 سال پہلے تو یہ تو ساری بت پرستی تھی، اور مصر تو اس کے لیے یعنی آپ یاد تھا، یعنی آپ اگر فرعون اور اس کا قرآن کے حوالے سے اس کو کر تو یہ علاقہ جو تھا تو اس میں یہ یعنی بنی اسماعیل بھی تقریباً لمبے عرصے تک اللہ تعالیٰ کی توحید پر تھے، لیکن پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے 250-300 سال پہلے ادھر بھی بگاڑ آنے لگا، اور پھر اس طرح کے بگاڑ تقریباً دین کے حوالے سے 3 چیزوں میں آتا ہے۔ اگر کوئی یہ پوچھے کہ کس طرح کے بگاڑ ادھر، تو بگاڑ تقریباً دین کے اخلاقیات کے حوالے سے ہم اگر اس کا جائزہ لیں تو تقریباً 3 چیزوں میں بگاڑ آتی ہے۔ پہلے توحید کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے یہ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ادھر مطلب ہے کہ مختلف قبائل تھے، تجارتی راستے تھے، تجارتی قبائل ادھر یہ تجارتی یعنی ایک طرح سا دنیا کے وسط کے علاقے تھے، ادھر قبائل آتے رہتے تھے، تجارت کے حوالے سے مختلف لوگوں کا آنا جانا تھا، اختلاط تھا، لوگوں کا ملنا جلنا تھا، تو اس وجہ سے ادھر یعنی دوسرے قبائل کے وہ جو مختلف اخلاقی لحاظ سے جو ان میں برائیاں تھیں وہ پھر ان میں در آئی، تو اس وجہ سے توحید کے حوالے سے یعنی اللہ کے وحدانیت کے حوالے سے بگاڑ آیا، بت پرستی آئی، اور دوسری جو ہے وہ وہ بگاڑ جو آتی ہے قوموں میں وہ آخرت کے حوالے سے آتی ہے، یعنی آخرت ایک طرح سے لوگ یہ سمجھنے لگے کہ یہ اس موت کے بعد دوسری زندگی نہیں ہے اور بس یہی زندگی ہے، اور دوسری زندگی کا کوئی ایک قابل عمل وہ نہیں ہے، اس طرح بس اسی دنیا ہے، اسی میں زندگی یہ بس یہ ایک طرح کا اس طرح کا کنسپٹ، تو یہ بھی تقریباً اگر کافی عرصہ صدیہ گزر جائے تو قوموں میں اس طرح کے بگاڑ بھی آتے رہتے ہیں۔ اور پھر تیسری بگاڑ جو اخلاقی حوالے سے کسی قوم میں آتی ہے تو وہ شریعت کے حوالے سے آتی ہے، یعنی خدا کی شریعت، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں قانون خدا کے حوالے سے جس پر یعنی کہ خدا کے دین کے حوالے سے کسی قوم نے عمل کرنا ہوتا ہے یا اس پر چلنا ہوتا ہے، تو شریعت میں کچھ اس طرح کی چیزیں در آئی کہ کچھ چیزیں یعنی شریعت میں یعنی ان اقوام نے چھوڑ دی یا ان میں تحریفات کر دی یا ان میں اضافے کر دیے، تو اس طرح کے 3 چیزوں میں پھر قوموں کے اندر بگاڑ آتا رہتا ہے۔ اور ادھر اگر ہم یہ تو پھر یعنی اسماعیل علیہ السلام کے بعد ادھر تو 2700-2600 سال میں کوئی دوسرا پیغمبر نہیں آیا، پھر آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر تھے وہ یعنی اتنے عرصے میں آیا۔ پھر ادھر اگر ہم بنی اسرائیل کا مطالعہ کریں ادھر تو مسلسل پیغمبر آتے رہے، یعنی جس طرح میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، پھر اس کے بعد یعقوب علیہ السلام، اس کی لقب تھی اسرائیل تھی، تو وہ پھر بنی اسرائیل اس حوالے سے وہ کہلانے لگے، پھر اس یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، پھر اس کے آگے جو ہے وہ 500 سال کے بعد اس کے بیچ میں پھر وہ دوسرے پیغمبر نبی بھی آتے رہے، لیکن اس کا ظاہر ہے قرآن نے ذکر نہیں کیا، وہ جو قابل ذکر تھے ان کا ذکر کیا، اور وہ 500 سال بعد پھر یوسف علیہ السلام کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، تو اس کے بعد جو پھر تقریباً یعنی کہ داؤد علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے پھر سلیمان علیہ السلام، تو یہ تقریباً عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1010 سال پہلے ان کی بعثت ہوئی تھی، تو اس طرح پھر آخری پیغمبر تھے، اور پھر آخری پیغمبر یعنی اس کے بعد پھر یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پھر یحییٰ علیہ السلام بھی تھے، یعنی زکریا علیہ، یہ باقی پیغمبر بھی تھے، لیکن وہ جو قابل ذکر تھے جن کا قرآن میں ذکر ہے
جن کے پاس کتابیں تھی یا جن کے پاس صحیفے تھی تو قرآن نے وہ مناسب سمجھا کہ ان کا ذکر کرے. تو پھر یہ ادھر تو مسلسل یعنی کہ بنی اسرائیل میں پیغمبر، لیکن پھر بھی یہود میں اس طرح کے اخلاقی بگاڑ آتے رہے، کیونکہ مصر میں یعنی موسیٰ علیہ السلام کی کو یعنی ظاہر ہے وہ تو پھر ادھر فلسطین میں یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اور پھر ہدایت کی کہ آپ ادھر سے نکلے مصر سے، پھر فلسطین آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو ہدایت کی تھی کہ فلسطین آپ جائیں انہیں قوم کے ساتھ. وہ تو پھر قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے. لیکن یہ کہ مطلب ہے کہ ادھر مصر میں تو چونکہ بت پرستی زیادہ تھی تو اس وجہ سے ان میں بھی یہ بگاڑ، حالانکہ وہ پیغمبروں کی قوم تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے پھر مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے بھی ایک بت کا آپ انتظام کر لے، مندر کا انتظام کر لے تاکہ ہم اس کی پوجا کریں. یعنی اس وقت یہ سوسائٹی و معاشرہ اس طرح بت پرستی کا ہے، اس میں ایک رواج تھا. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور پر اللہ تعالیٰ سے ہدایت لینے کے لیے گئے تو وہ تو تقریباً 40 دن کا عرصہ تھا، لیکن اس دوران وہ اپنے بھائی کو ادھر اپنے قوم کے ساتھ چھوڑ گئے، ہارون علیہ السلام کو. تو جب وہ واپس آئے ان 40 دنوں میں یہ اس کے قوم نے پھر ایک بچڑے کی، وہ تو قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، بچڑے کی وہ پرستش کرنے لگے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قوموں کے اندر یعنی وہ تو بنی اسرائیل ایک پیغمبروں کی قوم تھی، ادھر یہ بنیادی اخلاقیات میں ان کے بگاڑ آنے لگے. لیکن ادھر بنی اسماعیل میں تو تقریباً 2700 سال تک اسماعیل علیہ السلام کے بعد آخری پیغمبر، تو ادھر تو ظاہر ہے ایک لمبے عرصے تک یہ قوم جو تھی وہ ایک وحدانیت کے لحاظ سے اور خدا کے توحید کے لحاظ سے اور خدا کی ہدایت کے لحاظ سے سیدھے راستے. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے 200-250 سال پہلے پھر ان میں بھی یہ اخلاقی برائیاں پیدا ہونے لگی. اس سلسلے میں اگر کوئی یہ پوچھے کہ یہ پیغمبروں کا انتخاب اللہ تعالیٰ کس طرح کرتے ہیں، اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی کسی قوم کا یا کسی فرد کا اگر پیغمبر کے حوالے سے اس کا انتخاب کرتے یا کسی قوم کا کرتے، کسی فرد کا کرتے اور کس ٹائم کرتے، تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ کس قوم کو اور کس فرد کو پیغمبر کے لیے اور کس زمانے میں کسی پیغمبر کو بھیجنا ہے. یہ خدا تعالیٰ نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیے، یہ ظاہر ہے اس کی حکمت پر ہوتی ہے، اور اس کی حکمت اور مصلحت ظاہر ہے ایک حقیقت پر مبنی ہوگی، کیونکہ وہ تو اللہ کائنات کے خالق ہیں. اس سلسلے میں یہ بھی عرض کروں گا کہ یہ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ پھر ادھر مطلب یہ کہ یہ مشرکین تھے بنی اسماعیل، تو پھر یہ اس میں یہود کس طرح آ گئے اور یہ عیسائی کس طرح آ گئے. حالانکہ یہ 7 کا علاقہ ہے، کنعان کا، فلسطین کا، یہ تقریباً 1 ارب کا علاقہ ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ تو تقریباً سعودی عرب کے ساتھ پھر اسرائیل بھی کا بارڈر لگتا ہے، اور پھر یہ فلسطین اور غزہ، یہ آج کل جو جنگ اس میں چھڑی ہوئی ہے، یہ تو 7 کے علاقے. اور سعودی عرب جو ابھی نئی وہ ایک ماڈرن سٹی بنا رہا ہے نیون سٹی کے نام سے، تو وہ جو 100 کلومیٹر کی پٹی ہے اور اس کو یعنی کہ جدید حوالے سے اس کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے، تو وہ پھر آگے یعنی اس کا وہ بھی اسرائیل کے ساتھ اس کا ایک بارڈر اس طرح کا یعنی ہے، اور وہ تو ظاہر ہے پھر اسرائیل کے علاقہ پھر غزہ فلسطین کے ساتھ لگے ہوا ہے، اور وہ بیت المقدس اور قبلہ اول بھی، تو یہ 7 کے علاقے ہیں اس طرح کا. لیکن اگر یہ سلسلے میں یہ بھی عرض کروں گا کہ یہود پر تاریخ میں تقریباً 2 افتاد یعنی 2 مختلف یعنی ادھر مختلف اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی آتے رہے. یعنی ایک تو عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال پہلے بخت نصر نے، جو کہ بابل کے حکمران تھے، بابل اس وقت عراق کو کہتے تھے، بابل یعنی بخت نصر نے آ کر ادھر یعنی یعنی کہ ہیکل سلیمانی جو سلیمان علیہ السلام نے
یعنی یہ تعمیر کی تھی سلیمان علیہ السلام کے نبوت کے دوران، ہیکل سلیمانی اس کو کہتے ہیں، بیت المقدس بھی کہتے ہیں اور قبلہ اول بھی کہتے ہیں۔ اس کو تہس نہس کر دیا، اور یعنی کہ تورات کے اوراق بالکل انہوں نے یعنی بالکل بکھیر دیے، یہ بخت نصر نے یہ بالکل ادھر یہ سارا، تو ادھر سے پھر یہ یہود پوری دنیا میں اس دوران یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال پہلے یہ بخت نصر نے یہ حملہ ادھر کیا تھا ہیکل سلیمانی یعنی بیت المقدس قبلہ اول پر، تو ادھر یہ یہود جو تھے ادھر سے پوری دنیا میں پھر ادھر سے ہجرت کر کے گئے تھے۔ تو ظاہر ہے یہ تو ساتھ کا علاقہ تھا، یہ عرب کا، مکہ اور مدینہ اور یہ حبشہ اور یہ سارے، تو ادھر تو ظاہر ہے یہ تو بارڈر پر تھے، تو ادھر تو انہوں نے آنا تھا۔ جس طرح اگر ہمارے افغانستان کے ساتھ یہ جنگ 20 اور 40 سال چلی، تو کتنے یعنی 40-50 لاکھ افغان ریفیوجیز اور افغان مہاجرین ادھر کتنے سالوں سے، تقریباً 1979 سے ادھر پاکستان میں رہ رہے ہیں اور بس رہے ہیں، کوئی مطلب ریفیوجیز کی حیثیت سے، تو یہ ادھر ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ بھی عرض کروں گا کہ اس سلسلے میں مختلف روایات بھی ہے کہ سیدنا خدیجہ کے چچا جو تھے وہ بھی ایک طرح کے یعنی عیسائی تھے، پھر ادھر کچھ لوگ عیسائی بھی ہو گئے، ظاہر عیسائیوں کا آنا جانا تھا ادھر، یہود کے تو ادھر قبائل تھے، عیسائیوں کے باقاعدہ ادھر قبائل نہیں تھے، یعنی کہ مکے میں اور اس طرح مدینے میں یہودیوں کے تھے، لیکن کچھ لوگ ادھر پھر عیسائی بھی ہو، حالانکہ یہ جو ساتھ کا یعنی کہ مکہ کے ساتھ جو حبشہ کی ریاست تھی، آج اس کو ہم یمن کہتے ہیں، اس وقت یہ حبشہ اس کو کہتے، یہ ایک ریاست تھی اس وقت، آج اس کو یمن کے ملک کے نام سے ہم جانتے ہیں، تو ادھر بھی یہ عیسائیوں کا آنا جانا تھا، یہ لوگ ادھر جاتے تھے وہ ادھر آتے تھے، یعنی کہ تجارت کے حوالے سے۔ تو اس طرح میں یہ عرض کروں گا، اب ہم آتے ہیں یعنی قرآن کے بنیادی موضوع کی طرف، کہ قرآن کی بنیادی موضوع کیا ہے، تو اس سلسلے میں اس کو مختلف پوائنٹ میں پھر تقسیم کروں گا۔ پہلا پوائنٹ تو اس کو یہ ہے کہ قرآن کے بنیادی سبجیکٹ اور بنیادی تھیم، اور جس کو وہ بنیادی طور پر ایکسپٹ یعنی ایڈریس کرتا ہے ایک طرح سے، یعنی ہر صفحے پر اور ہر جگہ، تو وہ یعنی انسان کے موت کے بعد کا مرحلہ ہے، کہ انسانوں نے موت تو ظاہر ہر کسی کو آنا ہے، یعنی اموات تو صبح بھی ہوتی ہے، دوپہر کو بھی ہوتی ہے، شام کو بھی ہوتی ہے، اور یہ کسی عمر میں بھی یہ نہیں ہے کہ یہ بچپن میں بھی آتی ہے، لڑکپن میں بھی آتی ہے، یعنی عمر رسیدہ لوگوں کو بھی ہے، تو یہ یعنی اسلام کا اور قرآن کا بنیادی موضوع ہے کہ موت کے بعد کی زندگی، جس میں کہ آپ کا یعنی انسانوں کا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور یعنی ان کو ایک طرح سے ان کو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اس کو حاضر ہونا ہے، اور سارے لوگ جو ہے یعنی قبروں سے پھر نکل کے پھر یہ ظاہر ہے خدا تعالیٰ کے سامنے، اس کائنات کے پروردگار اور اس عالم کے پروردگار کے سامنے یعنی ان کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ تو قرآن کی بنیادی موضوع جو بنیادی اس کا تھیم ہے، وہ تو پھر مرنے کے بعد کے مرحلے کو، اور وہ اس کو ایڈریس کرتا ہے کہ کس طرح سے اس دنیا میں آپ عمل کریں، یعنی اخلاقیات کے حوالے سے آپ کا عمل یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس دنیا یعنی مرنے کے بعد جو زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ انسان چونکہ شروع سے نہیں ہے، ابد سے نہیں ہے، لیکن میں اس کو ایک ابدی زندگی دینے والا ہوں، اور وہ قرآن میں اس کا جگہ جگہ جنت کا اور اس کے مختلف نعمتوں کا ذکر ہے، تو آپ کو ایک طرح سے اپنے یہ ابدیت میں ایک طرح سے انسان کو وہ شامل کرنے جا رہا ہے۔ تو یہ زندگی ادھر جو 60-70 سال کی اگر کسی کی ہے بھی، تو وہ کتنی زندگی ہوگی۔ اس طرح اگر قرآن کے مطابق آپ کریں تو قرآن میں تو یعنی نوح علیہ السلام کی یعنی کہ زندگی یعنی اس کی عمر تو زیادہ تھی، لیکن قرآن کے مطابق
یعنی 950 سال انہوں نے صرف اپنی قوم کو یعنی خدا کی وحدانیت اور خدا کی ہدایت کے حوالے سے یعنی اس نے تبلیغ کی اور لوگوں کو خدا کے ہدایت کے حوالے سے خدا کا پیغام پہنچا. یعنی 950 سال تو انہوں نے صرف اس کی عمر پھر کتنی ہوگی 1200 سال تو کم از کم اس کی عمر ہوگی. تو اس طرح انسانوں کی عمر کتنے ہوگے وہ تو اس یعنی قرآن کا اصل موضوع تو مرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے. یہ نہیں کہ اس دنیا کو وہ اہمیت نہیں. بالکل ظاہر ہے جو کچھ آپ نے کرنا ہے جو اگر آپ کا پیپر ہے تو اس کے سارے جوابات تو ادھر آپ نے تیار کرنے ہیں ادھر سے آپ نے کرنے ہیں. اس حوالے سے تو اس دنیا کی اہمیت ہے. لیکن اس سلسلے میں اگر میں یہ عرض کروں تو یہ پھر یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور وہ دنیا جو کہ بالکل نہ ختم ہونے والی یعنی کہ انفینٹ زندگی ہے یعنی مرنے کے بعد یعنی جنت کی زندگی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کائنات آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو آبزرویبل یونیورس آپ دیکھ رہے ہیں اس کو میں یعنی اس کے میٹیریل کو ختم نہیں کروں گا لیکن اس کا جو موجودہ سٹرکچر ہے اس کو ختم کر کے یوم یعنی قرآن کی آیت ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات. یعنی یہ کائنات یعنی اس کا جو میٹیریل ہے اور کائنات کے حوالے سے میں نے پچھلے بھی ویڈیو آپ کو کی ہے کہ یہ آبزرویبل یونیورس اس کی وسعت کتنی ہے. یہ آپ کی جو سولر سسٹم ہے جس میں ہماری زمین یہ جو سیارہ ہے اس کی یعنی اس کی وسعت یا اس کا دائرہ کار جو ہے وہ تقریباً 46 ارب کلومیٹر یعنی ہر سائڈ پہ آپ کرے 46 بلین کلومیٹر. تو 46 بلین کلومیٹر یعنی نظام شمسی یہ جو ہمارا یعنی سورج ہے اور اس میں یہ جو ستارے ہیں یہ زمین ہے اور یہ مریخ ہے اور یہ سارے جتنے بھی ہے یہ سارے ان حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ مطلب ہے کہ 46 بلین کلومیٹر جو ہے تو اس کا یعنی اس کے حدود ہیں. پھر اس کے بعد کسی دوسرے سیارہ تو میں نہیں کروں گا ستارہ کہوں گا دوسرا کوئی اسٹار آئے گا. اور پھر یہ سولر سسٹم جس گیلیکسی میں ہے اس کو ملکی وے کہتے ہیں. جس طرح میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ رات کو اگر کوئی مطلب ہے کہ اپنے ایک لے مین اپنی نظر سے یعنی بغیر کسی دوربین کے اور بغیر کسی ٹیلیسکوپ کے دیکھے تو وہ اس کو جو ہے آسانی سے یعنی آسمان پر ایک دھندلی سی پھٹی جو ہے وہ رات کو اگر مطلع صاف ہو اور اگر مطلب یہ کہ وہ بادل نہیں ہو تو وہ ایک دھندلی سی پھٹی کی حیثیت سے اس کا یعنی آسانی سے اس کا وہ معائنہ کر سکتے ہیں. تو یہ جو ملکی وے ہے جس میں ہمارا یہ نظام شمسی ہے تو اس ملکی وے کی وسعت جو ہے وہ 100,000 لائٹ ایئرس ہے. یعنی اس ملکی وے کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک اگر لائٹ جائے گی اور لائٹ کی رفتار جو ہے وہ 300,000 کلومیٹر پر سیکنڈ ہے تو یہ لائٹ اس کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک 100,000 لائٹ ایئر میں پہنچے گی. اور اس طرح کے اس کائنات میں 2 ٹریلین گیلیکسیز ہیں اب تک جو دریافت ہوئے ہیں. اور جس طرح میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں پھر یہ عرض کیا تھا کہ اس آبزرویبل یونیورس کی جو کہ یہ ایک یونیورس ہے اس کی وسعت تقریباً سائنسدانوں نے اب تک جو دریافت کی ہے یعنی پہلے تو وہ ہبل ٹیلیسکوپ تھی اور اب یہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ جو کہ دسمبر 2021 میں لانچ کی گئی تھی اور یہ زمین سے تقریباً 15 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پر اس جگہ پر ہے جس جگہ پہ یعنی زمین کی کشش اور سورج کی کشش کم سے کم ہے. تو ادھر وہ ایک طرح سے وہ ادھر ایک اپنے مدار میں وہ جو جیمز اسپیس ٹیلیسکوپ ہے وہ انہوں نے پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یونیورس کے ارلی گیلیکسیز اور سٹار کے
انہیں اتنے ریمارکیبل امیجز بھیجے تھے، یعنی سال 1.5 سال، اور مسلسل بھیجتا رہا ہے وہ تو۔ ناسا اس کی اپنے ویب سائٹ پہ مسلسل، اگر کسی کو، یعنی میرا تو اس کے ساتھ ایک لگاؤ ہے، ایک شوق ہے، یعنی کاسمالوجی کے ساتھ اور اسٹرانومی کے ساتھ، تو یہ تو میں نے اس جگہ اس کی تفصیل بیان کی۔ تو پھر پچھلی یعنی 2 مہینے پہلے میں نے 24 ستمبر کو، جب یعنی کہ 2 اسٹیرائڈز اور 2 کامٹس زمین کے مدار میں، یعنی زمین سے کافی فاصلے پر، ایک جو تھا 73,28,000 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی، اور اس کی زائد تقریباً 126 فٹ کے قریب تھی، یعنی ایک طرح کا چٹان ہوتا ہے، راک ہوتا ہے، وہ گزر رہے تھے، یعنی 73,28,000 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ اور دوسرا یعنی اس کا یعنی تقریباً سائز ایک ایروپلین، ایک ایئر بس کے برابر ہوگی، ایک بڑا جہاز جو ہوگا جس کو ایئر بس کہتے ہیں۔ اور دوسرا جو کامٹ تھا، جو اسٹیرائڈ تھا، اس کی یعنی سائز 26 فٹ کے قریب تھی، اور وہ 6,60,000 کلومیٹر کے فاصلے پر زمین سے 24 ستمبر کو، اسی دن میں نے یہ ویڈیو بھی ایک ایپیسوڈ کی تھی۔ اگر کسی کو مطلب ہے کہ اس سے دلچسپی ہو تو پھر وہ دیکھ سکتے ہیں، یعنی 2 اسٹیرائڈ جو زمین سے، ظاہر ہے وہ تو بہت چھوٹے تھے، اور اتنے فاصلے پر اگر زمین سے وہ گزریں گے تو ظاہر ہے پھر اس کا کس کو، وہ تو ایک ٹیلیسکوپ یا اس کے ذریعے سے ناسا یا دوسرے تیسرے وہ اس کا مشاہدہ کر سکتے، عام آدمی کو کیا۔ لیکن یہ ہے کہ میں اس حوالے سے یہ آپ کو عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں کہ سورہ طلاق کے آخر میں بالکل، کہ یہ جو یونیورس، یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی اب تک کی سائنس کے حوالے سے اس کی وسعت جو ہے وہ 93 بلین لائٹ ایئر ہے، اور لائٹ کا میں نے آپ کو رفتار بھی بتا دی۔ پھر 93 بلین لائٹ، یعنی اگر ہمارے نظام شمسی سے ہمارے سورج کا کوئی مطلب ہے کہ شعاع ادھر جائے گی تو 93 ارب سال میں ادھر پہنچیں گی، اس کے آخری کونے پر۔ یعنی یہ جو یونیورس ہمارا آبزرویبل یونیورس، جس میں ہماری سولر سسٹم ہے، اور جس میں یہ ملکی وے ہے، اور جس میں یہ 2 ٹریلین گلیکسیز اب تک دریافت ہوئے ہیں، تو سائنسدان کہتے ہیں کہ 93 ارب سال کے بعد وہ پھر اس کے آخری کونے تک نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ ادھر اگر یہ لائٹ پہنچے گی تو یہ فاصلہ پھر ڈبل ہو چکا ہوگا، کیونکہ یہ کائنات جو ہے یہ مسلسل پھیل رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو ہے قرآن کا سبجیکٹ ہے، وہ سبجیکٹ سے میں پھر نکل جاؤں گا، کیونکہ وہ بھی میرا فلکیات کا اور اسٹرانومی کا میرا وہ ایک انٹرسٹنگ سبجیکٹ بھی ہے، اس سے بھی میرا لگاؤ ہے، جس طرح فلسفے کے ساتھ ہے اس طرح اس کے ساتھ بھی ہے، اور ریلیجن کے ساتھ۔ تو یہ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق کے آخر میں یہ آیت ہے کہ اللہ الذی خلق 7 سماوات والارض مثلہن یتنزل الامر بینہن، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جس طرح کی آپ کی یہ کائنات تو آپ کو دکھا دی ہے observable یونیورس، جس کی وسعت میں نے آپ کو بتائی کہ 93 ارب لائٹ ایئر ہے، اس طرح کے 6 اور بھی ہے، اور اس ہر ایک میں اس طرح کی زمین ہے جس طرح کی یہ ہماری زمین ہے۔ اور ان اللہ قد احاط بکل شیء قدیر، ان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان ساری کائناتوں کا اللہ کی ذات یعنی اللہ کے علم کے حوالے سے اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اللہ کے قدرت کے لحاظ سے اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اگر کوئی یعنی یہ جو ہے کائنات، اس کی وسعت میں نے آپ کو بتا دی، اس طرح کی 6 اور بھی ہے، حالانکہ ابھی تک یہ سائنسدان یہ ملٹی ورس کا اور پتہ نہیں کتنے ابھی تک یہ اس پہ مطلب ہے کہ یہ انہوں نے کنفرم بھی کہ یہ کتنے یونیورسز ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں بتا دیا ہے کہ ایک یہ ہے اور 6 اور ہے، اس کا مطلب ہے کہ 7 کائنات ہے، اور اس میں ہر ایک میں ایک زمین ہے، آپ کی طرح کی ایک زمین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر بھی اس طرح کی مخلوق ہے، پتہ نہیں کس طرح کی ہے، لیکن جاندار مخلوق تو ادھر بھی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ ہمیں صرف ایک اشارہ دے دیا، باقی تو یہ ہم یعنی انسانوں کا کام ہے، یعنی یہ سائنسدانوں کا کام ہے کہ وقت وقت کے ساتھ یہ پھر ایکسپیرینس اور یہ ہوتے رہتے ہیں. یہ جس طرح روزانہ ہم دیکھتے ہیں اتنے بڑے سائنسدان، یہ جو ہمارے لاس کے یہ یو کے سائنسدان تھے اسٹیفن ہاکنگ، جو انہوں نے بلیک ہول کا کنسیپٹ دیا تھا، اور بھی بہت سارے، اس طرح آئنسٹائن تھے، البرٹ آئنسٹائن جو تھے، انہوں نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا اپنے پچھلے اقساط میں نے اس کا بھی ذکر، میں اس یہ موضوع سے پھر نکل جاؤں گا، لیکن ادھر میں نے ایک مختصر سی اس کی ادھر مختصر سا حوالہ اس کا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنیادی یعنی پیغام جو ہے وہ موت کے حوالے سے ہے. یہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں آپ ٹھیک ہے، آپ اس دنیا سے جو بھی آپ کرنا، آپ طب میں کوئی کرنا چاہتے ہیں، آپ سائنس میں کوئی تجربات کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی انجینئر ہے، وہ نقشے، وہ بلڈنگیں وغیرہ وہ بناتے رہتے ہیں اس طرح، تو وہ بنائے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے یعنی ان چیزوں کا آپ تو کرے، وہ تو بائی پوٹینشل اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر وہ صلاحیت رکھ دی ہے، وہ بھی اللہ نے رکھ دی ہے، اور بائی پوٹینشل ہے، بالقوہ ہے، تو بالفعل یہ یعنی جب یہ انوائرمنٹ انسان کو یعنی مہیا ہوتی ہے تو اس حوالے سے وہ پھر علم، مطالعہ کا علم وہ پلتا پھولتا ہے. تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، کہ یہ کائنات جو آپ دیکھ رہے ہیں جس کی وسعت میں نے آپ کو بتا دی، یہ ایک دن اس کو ختم ہونا ہے، اور میں ایک نئے زمین اور آسمان کو بنا دوں گا، تو اس میں پھر یہ جنت اور جہنم ہوں گے، اور پھر ادھر یعنی قبروں کے ساتھ یعنی انسان جب قبروں سے اٹھیں گے تو ادھر خالق کائنات اور اس کائنات کے پروردگار کے سامنے ان کا آمنا سامنا ہوگا، اور پھر اس زندگی کے حوالے سے، ان کا اخلاقیات کے حوالے سے ان کا محاسبہ ہوگا. اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ ایک تو یہ کہ موت کے حوالے سے، اور اگر ہم اس کو پیغمبروں کے حوالے سے موت کی یعنی بنیادی سبجیکٹ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، وہ موت ہے. پھر دوسرے میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ انسان سے اس دنیا میں چاہتا کیا ہے، وہ تزکیہ چاہتا ہے، وہ آپ اپنے آپ کو پیوریفائی کریں، یعنی آپ کا تزکیہ ہو. اس دنیا میں جو بھی آپ کام کریں، آپ جو بھی آپ ملازمت کریں، آپ یعنی کہ مطلب ہے کہ آپ کاروبار کریں، آپ کوئی بھی کام کریں، آپ اگر طب کے حوالے سے آپ کی خدمات ہے وہ کریں، آپ اگر حکمران ہے اور یعنی سیاست میں وہ کرتے ہیں، اور آپ کوئی دانشور ہے اور لوگوں کو، تو اللہ تعالیٰ کی بنیادی تقاضا انسان سے کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پیوریفائی کریں، آپ کا تزکیہ ہو. یعنی جس طرح میں اس کا مثال ہے یہ دوں گا کہ آپ اگر کسی گلاس میں پانی پیتے ہیں اور اس گلاس میں آلودگی ہو، تو وہ آلودگی تو صاف نظر آ جاتی ہے، تو کیا اس آلودگی کے ساتھ وہ اس پانی کو کوئی پی سکے گا؟ نہیں، وہ اس پانی کو تبدیل کر دے گا. تو کیا اس کائنات کے خالق جو اتنے بڑے خالق ہے کہ جس ان کے لامتناہی کائناتوں کا وہ خالق ہے، تو اس کا نظام کیا کوئی الل ٹپ نظام ہے کہ وہ ایک بادشاہ کی طرف سے ایک فائل ادھر پھینکے گا اور ایک فائل ادھر پھینکے گا؟ نہیں، اس کا یعنی وَلَقَدْ رَخَ یعنی ایک ذرے کے برابر، یعنی وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا، لیکن وہ سارے اعمال ان کے اپنے جسم جو ہے وہ ان پر گواہی دیں گے، اور اس طرح کے شواہد ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے. یعنی آج دنیا میں آپ دیکھیں کہ آپ کرائم کی دنیا میں کتنے نئی چیزیں یعنی متعارف ہوئی ہیں. کرائم پہلے کس طرح اس کی ڈیٹیکشن ہوتی تھی، اور آپ کرائم کے حوالے سے دیکھیں کہ فنگر پرنٹ سے، پھر اس کے حوالے سے آپ کے یعنی ڈی این اے ٹیسٹ ہے، پھر اس کے حوالے سے آپ کے سی سی ٹی ویز ہے، پھر اس کے حوالے سے مختلف ڈیجیٹل میڈیا ہے، اس کے ذریعے سے جو مختلف ایجنسیاں ہیں جو کرائم اور اس طرح کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں، کہ کتنے
مختلف جہتوں کے ذریعے سے وہ ان کرائمز کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور اس کو پھر لوگوں کو سزا اور جزا دیتے ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ جو ان انسانوں کا خالق ہے، اور پتہ نہیں قیامت تک کتنے اس طرح کے تجربے ہوتے رہیں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنے وسائل بے پناہ ہوں گے کہ وہ کسی انسان کے سامنے سے وہ اس کے اعمال کس حیثیت میں رکھیں گے. تو اس کا آپ اندازہ لگا لیں. تو دوسری پوائنٹ اس میں ہے کہ آپ کا تزکیہ ہو. اللہ تعالیٰ کی بنیادی تقاضا یہ ہے کہ آپ ادھر زندگی بے شک گزاریں، لیکن آپ کی زندگی جو ہے ایک تزکیے کے ساتھ ہو. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، جس نے اپنے آپ کو پیوریفائی کیا، یعنی اخلاقیات کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا. زکا افلح، اس نے کامیابی پائی. زکاہا، جس نے اپنے آپ کو اخلاقی حوالے سے پاک کیا. اور قد خاب من دساہا، اور جس نے اپنے آپ کو آلودہ کیا تو وہ نامراد ہو گیا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے مختلف، یعنی کہ آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو اسی کے وہ حوالے دیتے رہتے ہیں کہ آپ اس دنیا میں بے شک آپ زندگی گزاریں، آپ جو بھی کام کریں، آپ کوئی بھی پیشہ آپ کا ہو، آپ یعنی کہ بازار میں کاروبار کریں، آپ کوئی بینکر ہو، آپ کوئی طب کے حوالے سے ڈاکٹر ہو، آپ کوئی انجینئر ہو، آپ کوئی پل بناتے ہو. آج کل یہ 1-1 کلومیٹر کے یعنی کہ فاصلے سے یہ بلڈنگیں مختلف بناتے رہتے ہیں. تو یہ جو بھی آپ کام کریں، یہ کریں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے یعنی دیے ہوئے علم کے مطابق آپ کرتے ہیں. وہ صلاحیت وہ انسان کو دیے ہوئے بائی پوٹینشیل، بے شک آپ یہ کریں. لیکن اللہ تعالیٰ کا آپ سے تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو آلودہ نہ کریں. اللہ تعالیٰ کا سزا محاسبہ کس حیثیت سے ہوگی کہ آپ جو بھی کام کریں لیکن آپ دین کے حوالے سے اپنے آپ کو پیوریفائی کریں، اخلاقیات کے حوالے سے اپنے آپ کو پیوریفائی کریں. اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا سزا. اس لحاظ سے اگر ہم تزکیے کا حوالہ کریں تو یہ تو پیغمبروں کے حوالے سے اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو یہ پیغمبر کس لیے آتے ہیں؟ مبشرین اور منذرین. ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ مبشرین اور منذرین، یعنی وہ لوگوں کو مرنے کے بعد جو ان کا عمل ہوتا ہے اگر اچھا ہوگا تو ان کو اچھے عمل کی اور اچھے نتیجے کی بشارت دیں گے، اور خدا نہ خواستہ کوئی ادھر برا نتیجہ نکلے تو اس کو برے نتیجے پر وہ خبردار کرے. تو اس لیے پیغمبروں کو اور نبیوں کو مبشرین اور منذرین. اور اس حوالے سے اگر ہم اپنے پیغمبر کے زندگی کا حوالہ دے اور اس کے ہدایت کا جائزہ لے کہ وہ مکے سے لے کر یعنی جو 23 سال میں قرآن کی نزول ہوئی، یعنی 13 سال انہوں نے مکے میں گزارے اور پھر 10 سال مدینے میں. 23 سالوں کے دوران وہ جس طرح جن مراحل سے ان کی وہ ہدایت گزری، ان کی وہ دعوت گزری، یعنی مکے میں کس طرح سے ہوتی، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جب انہوں نے مدینے کو ہجرت کی تو کس طرح کے ادھر جنگیں ہوئی، ادھر ان کو ایک ریاست کا قیام بھی ادھر عمل میں آ گیا. تو یہ ساری چیزیں اگر اس کو آپ ایک نٹ شل میں کریں تو یہ قرآن ایک پیغمبر کی سرگزشتی انذار ہے. سرگزشتی انذار یعنی وہ کس طرح سے انہوں نے اپنے قوم کو اللہ کے حوالے سے انذار کیا، کس طرح سے انہوں نے اپنے قوم کو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے خبردار کیا، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے حوالے سے کس طرح یعنی ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہدایت کا وہ جو پورا عرصہ جو 23 سال پر مشتمل ہے، جس میں 13 سال مکے میں مختلف مصیبتوں اور مختلف مشکلات سے دو چار تھے، اور اگر وہ مدینہ بھی ہجرت کر گئے تو کتنی جنگیں ادھر ہوئی، جنگ بدر ہوئی، جنگ ادھر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ حنین ہوئی اور جنگ خندق ہوئی. پتہ نہیں، یہ تو بڑے بڑے جنگیں تھی.
اور دوسرے غزوات پتہ نہیں کتنے تھے، ان 10 سالوں میں کتنے جنگیں انہوں نے، کتنی زندگی یعنی عملی زندگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری. ادھر بھی انہوں نے معاشرتی زندگی بھی گزاری، سماجی زندگی بھی گزاری، ہر طرح کے رول یعنی پیغمبر نے یعنی یہ سارا اگر آپ اس ہدایت کا اور اس کا آپ جائزہ لیں تو یہ کتاب کیا ہے؟ یہ ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے. اس کو آپ اس طرح کا ایک یعنی کہ ایک نٹشل میں ایک آپ یعنی اس کو اس طرح کا نام دے سکتے ہیں. اس کے حوالے سے اگلی میں یہ بات لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا جو ہے نا یعنی قرآن تو یا دین بنیادی طور فرد کے حوالے سے بات کرتا ہے، وہ فرد سے مخاطب ہے. یعنی وہ اگر فرد سے مخاطب ہے تو پھر یہ مختلف دانشور اور اس طرح کے لوگ پھر یہ اعتراضات کرتے ہیں کہ یعنی یہ تو فرد کے حوالے سے اگر انسان خدا اور خدا کی کتاب اگر فرد سے مخاطب ہے تو یہ تو پھر ایک چھوٹا مقصد ہو گیا. یعنی اسلام کا تو مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یہ حکومتیں قائم کرے، یہ بر اعظم میں بنائے، یہ مطلب اس طرح کے نظام مختلف قسم کے بنائے. یہ اگر ایک فرد کو آپ یعنی آپ خطاب یعنی قرآن کرتا ہے یا اسلام کرتا ہے تو یہ ایک چھوٹا مقصد ہو گیا. اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ فرد جو ہے وہ فرد جو ہے تو فرد تو کسی جنگل میں نہیں ہے، فرد تو معاشرے میں ہے. فرد میں بھی ہوں، فرد تو آپ بھی ہے. فرد تو مطلب یہ کہ یعنی سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں اور بلکہ اربوں، آج کل تو دنیا کی آبادی 8 ارب کے قریب ہے، تو یہ اربوں کے تعداد سے لوگ ہیں. تو یہ سارا معاشرہ، یہ افراد بن کے معاشرہ بناتا ہے. تو اسلام جو ہے وہ تو اگر فرد سے مخاطب ہے تو وہ فرد سے پھر معاشرہ بن رہا ہے، اور پھر فرد جو ہے مختلف حیثیتوں میں ہے. اگر وہ فرد جو ہے وہ کسی جنگل میں ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس کی زندگی کا خاتمہ اس کی ذاتی زندگی کے حوالے سے ہوگی. لیکن اگر وہ فرد کسی سوسائٹی میں ہے، کسی معاشرے میں ہے، کسی سماج میں ہے، تو وہ فرد جو ہے وہ میں بھی ہوں، وہ آپ بھی ہے. وہ اگر ایک فرد ہے تو پھر وہ اگر شادی کرتا ہے تو پھر اس سے خاندان وجود میں آتا ہے. وہی فرد ہے جو پھر کوئی بازار میں کاروبار کرتا ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی مطلب ہے کہ وہ کوئی طب کے حوالے سے کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، اور اس طرح وہی فرد ہے. اگر اس میں اس طرح کے یعنی حکمرانی کے اس طرح کی صلاحیت ہے تو پھر وہ لوگوں کی یعنی سیاسی خدمات بھی انجام دیتا ہے. تو اس طرح سے اسلام فرد سے مخاطب ہے، یعنی فرد سے پھر وہ ہر حیثیت میں مخاطب ہے. یعنی فرد بھی ہے، فرد معاشرے کا یعنی خاندان کا سربراہ بھی ہے. فرد اگر کسی جگہ ملازمت کرتا ہے تو وہ کسی ادارے میں بھی ہے، وہ ادھر کسی ادارے کا سربراہ ہے تو اس حوالے سے اس سے بات کرتا ہے. وہ اگر بازار میں بیٹھا ہے اور وہ کاروبار کرتا ہے تو پھر اس حوالے سے اس سے وہ اسلام جو ہے مخاطب ہے کہ آپ یعنی کاروبار بازار میں بیٹھے ہیں تو کس طرح یہ آپ کے اسلام کے یعنی اخلاقیات کے حوالے سے آپ کا کاروبار ٹھیک ہے، یعنی آپ کا وہ تزکیے کے بنیاد پر آپ ٹھیک اترتے ہیں کہ نہیں، اس طرح سے. اور اگر فرد حکمران ہے تو پھر حکمرانی کے حوالے سے یعنی اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں تو اس حوالے سے وہ اس کے ساتھ متعلق ہو جائے. تو فرد یعنی اجتماعی حیثیت میں بھی اور فرد انفرادی حیثیت میں بھی یعنی اسلام کا اور دین کا مخاطب ہے. تو اس طرح سے یہ اگر کوئی کہے کہ یہ انسان جو ہے وہ صرف فرد سے مخاطب ہے تو وہ یہ کوئی مطلب ہے کہ چھوٹا مقصد ہو گئی. نہیں، یہ چھوٹا مقصد نہیں ہے. یہ تو فرد جو ہے مختلف حوالوں سے انسان کے یعنی مختلف حوالوں کے ساتھ معاشرے میں بھی پھر وہ اس کا اپنا اپنا حیثیت ہے، اپنا اپنا کردار ہے. تو اسی سے حیثیت میں یعنی اسلام یا دین یا قرآن پھر اس سے مخاطب ہے. پھر اس طرح کی بھی لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں کہ یہ مطلب ہے کہ قرآن جو ہے یہ مختلف ہمارے جو دینی مختلف تحریکیں ہوئی اس طرح کے یہ یعنی قرآن جو ہے وہ ایک طرح کا یعنی مسلمان یہ بھی مختلف گروہ یہ بھی ایک
اس کی وہ پیش کرتے ہیں، توجیہ پیش کرتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے ایک طرح سے یعنی کہ مسلمانوں کے لیے ایک طرح کے یعنی ایک آئین کی حیثیت، یا ایک طرح اس طرح کے جس طرح کے ملک کا ایک آئین ہوتا ہے یا دستور ہوتا ہے، اس حیثیت سے اس کو نافذ ہونا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن جو ہے یعنی قرآن آپ کو مطلب ہے کہ اگر معاشی لحاظ سے تو وہ چند چیزیں ہیں جو آپ کو، اگر کسی جگہ مسلمانوں کی ریاست قائم ہوتی ہے تو وہ بہت چند چیزیں ہیں، یعنی 2-3 چیزیں ہیں جس کو اگر میں کسی جگہ ریاست کے حوالے سے کہ ریاست کا کردار کیا اور ریاست کس کو کہتے ہیں، یا نیشن اسٹیٹ کے، تو ادھر پھر میں اس کی تفصیل بیان کروں گا، لیکن ادھر میں یہ اتنا عرض کرتا ہوں کہ قرآن جو ہے وہ زیادہ تر فرد کے حوالے سے بات کرتا ہے۔ یعنی اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ اس سلسلے یعنی قرآن یا دین کے ہدایت کو آپ دو کیٹیگریز میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ایمانیات اور اخلاقیات ہے۔ ایمانیات اور اخلاقیات تو میں نے آپ کو بتا دی کہ آپ کسی جگہ کاروبار کرتے ہیں، بازار میں بیٹھے ہوئے، کسی دفتر میں بیٹھے ہوئے، کسی کوئی طب کا کوئی بھی آپ یعنی کردار ادا کر رہے ہیں، تو اس میں آپ اخلاقیات کے حوالے سے آپ دین کے اور اسلام کے معیار پر پورا اترتے ہیں۔ اخلاقیات اور ایمانیات یعنی کہ مطلب یہ اس کو قرآن الحکمہ کہتے ہیں۔ الحکمہ یعنی ایمانیات تو یہ ہے کہ آپ کے یعنی خدا پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، فرشتوں پر ایمان ہو، نبیوں پر ایمان ہو، اور اس طرح یہ جو ایمانیات کا جو عقائد کے حوالے سے ہے، تو یہ اس کو ایمانیات اور اخلاقیات، یہ اس کو قرآن الحکمہ کے نام سے یعنی قرآن شریف میں اگر آپ اس کو الحکمہ کہتے ہیں۔ اور دوسری الکتاب یعنی ایک طرح سے یعنی کہ آپ عربی میں آپ کریں، ایک تو کتاب بھی اس کو کتاب کے حوالے سے بھی، اور دوسرا الکتاب اس کو شریعت کے حوالے سے، قانون کے حوالے سے، یعنی عربی میں ایک طرح سے ہم کتاب کو کتاب بھی کہتے ہیں جس طرح ہم آپ کتاب اردو میں کہتے ہیں، اور دوسرا وہ اس کو قانون بھی کہتے ہیں، یعنی کہ وہ قانون جو اللہ کے حوالے سے دین کے، اور وہ چند قوانین ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو کوئی نظام بنا کے، نہیں، نظام تو ادھر انسانوں نے بنانے ہیں۔ نظام تو اگر کوئی اللہ اور اللہ کے رسول نے بنایا ہوتا تو پھر کسی دوسرے پیغمبر نے تو آنا نہیں تھا، تو پھر نظام تو آئے دن بدلتے رہتے ہیں۔ جس طرح ہم آپ دیکھیں کہ مطلب برطانیہ میں پارلیمانی نظام ہے، تو امریکہ میں صدارتی نظام ہے۔ نظام بنانا یہ تو دین کا کام نہیں۔ دین تو آپ کو چند پرنسپل دیتے ہیں، چند گائیڈنس دیتے ہیں کہ یہ اصول ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نظام اپنے لیے بنائیں۔ نظام تو یعنی یہ اگر میں خلفائے راشدین کا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین کا حوالہ دوں تو ادھر انہوں نے کوئی نظام تو نہیں بنایا تھا، وہ تو ایک قبائلی ٹرائبل سسٹم تھا۔ ادھر تو نہ برطانیہ کی پارلیمانی نظام تھی، نہ امریکہ کی صدارتی نظام تھی، نہ ادھر فرانس کی اور جرمنی کی کوئی پریزیڈنشل یا پارلیمانی نظام تھی۔ ادھر وہ تو پرانی 1400-1500 سال پہلے کے وہ جو ہے قبائلی نظام تھا، لیکن ادھر لوگ الگ کریکٹر کے تھے۔ اس طرح ہمارے مختلف لیڈر اس طرح کے مختلف نام لیتے ہیں، فلانا ریاست اور ڈنگرا ریاست۔ یہ ریاست ادھر انہوں نے کوئی پارلیمانی اور صدارتی نظام نہیں بنائے تھے، ادھر لوگ جو تھے جو اس کو چلانے والے تھے، جو ہمارے خلفائے راشدین جو تھے، جو حضرت ابوبکر یعنی پیغمبر کو چھوڑ دے اس کے ساتھ تو کسی نے کا موازنہ نہیں ہو سکتا۔ وہ تو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، یعنی اس زمین پر وہ تو اللہ کے اس کے پیچھے ہوتا ہے، وہ تو اللہ کا یعنی ایک طرح سے نمائندہ ہوتا ہے، اس کو تو ہم کسی کمپیریزن میں نہیں لا سکتے۔ لیکن وہ جو خلفائے راشدین ہمارے تھے مختلف، یعنی ابوبکر اور عمر تھے اور حضرت عثمان اور حضرت علی تھے، تو وہ اعلیٰ کریکٹر کے لوگ تھے، وہ لوگ اعلیٰ کریکٹر کے، یعنی جس طرح کہ اس وقت کیسر اور کسریٰ کی مختلف ریاستیں تھیں، ادھر سے مختلف وفود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں آئے، اور انہوں نے صحابہ کرام سے اور عام لوگوں سے پوچھا کہ ہم آپ کے جو
جو شاہ ہے اور آپ کے امیر المومنین ہیں اور آپ کے جو خلیفہ ہے، ہمیں ذرا ان کے محل پہنچا دے تاکہ اس کے ساتھ ہماری ملاقات ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا، کون سا محل؟ وہ تو سامنے یہ جو ریت پر پڑا ہوا شخص ہے، یہ جو ہے یہ ہمارا خلیفہ ہے اور یہ حضرت عمر ہے۔ تو یہ مطلب ادھر صرف نام دینے سے کہ فلانا ریاست اور یہ تو وہ لوگ اعلیٰ کردار کے لوگ تھے، وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، وہ اس دنیا میں یعنی اللہ کے خوف سے اور اللہ کے ڈر سے وہ اس دنیا کو تو چونکہ ایک اس دنیا کے لیے، آخرت کے لیے ایک عمل کی جگہ سمجھتے تھے، ادھر وہ اس کے لیے، تو وہ لوگ اعلیٰ کریکٹر کے لوگ تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے اس دوران کوئی نظام اس طرح کا نہیں، کوئی جمہوری نظام اس طرح کا نہیں، وہی قبائلی نظام تھا جس کے ذریعے سے وہ اگر میں کسی جگہ پر یہ کس طرح کے خلفاء راشدین ہمارے سلیکٹ ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، تو ادھر میں پھر تفصیل سے اس پر بات کروں گا کہ وہ بھی پھر اس وقت کے جو قبائلی نظام تھا، اس میں پھر جو قبائلی نظام تو ہمارے آپ 8-10 سال پہلے ادھر پاکستان میں بھی تھی، ٹرائبل سوسائٹی، یہ مختلف ایجنسی ہے، یہ باجوڑ ایجنسی ہو، یہ ملکن ہو، یہ اورکزئی ہو، یہ وزیرستان اور یہ سارے ایجنسیاں تو ابھی تک کچھ سالوں پہلے، یہ 6-7-8 سال پہلے تھے، ابھی ہم نے اس کو ایک سیٹل ایریا میں شامل کیا، ابھی انہوں نے ہمیں اس کو ایک ووٹ کا درجہ دیا تھا۔ پہلے تو وہ ملک تھے، وہی لوگ تھے جو اگر اسمبلی میں بھی ہمیں نہیں بھی آتے تھے اور اگر سینیٹر بھی آتے تھے تو وہی ملک جو ہے وہ فرنچائز ہوتے تھے، وہ ووٹ دیتے تھے، عام لوگوں کو تو حق رائے دینے کا۔ ابھی ہمارے ملک کو 78 سال ہو گئے، تو ابھی تک تو ہم نے بھی وہ جو ٹرائبل تھے اس کو وہ یعنی فرنچائز کا وہ جو حق رائے دہی کا حق نہیں دیا تھا، تو وہ تو 1500 سال پہلے کی قبائلی نظام تھی، ادھر تو کوئی نظام نہیں تھا، کوئی پارلیمانی یا صدارتی نظام نہیں، لیکن اس وقت جو رائج قبائلی نظام کے توسط سے جو سسٹم تھا، اس حوالے سے ان کی جو ہے وہ خلفاء راشدین جو ہے ان کا انتخاب ہوتا تھا۔ لیکن ادھر میں ایک مختصر طریقے سے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ وہ لوگ اعلیٰ کریکٹر کے تھے، تو اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مطلب ہے کہ ہمارا نظام اس طرح، نظام تو دین کا کام نہیں ہے، نظام تو آپ بناتے رہیں گے ادھر سے، تو یہ دین تو یہ کام کہ وہ چند اصول ہے، اگر ہم آپ یعنی کہ اگر سیاست کے یعنی حکمرانی کے حوالے سے تو چند اصول ہے، وہ اگر میں پھر ریاست یا نیشن اسٹیٹ پر بات کروں گا یا اسلامی ریاست پر بات کروں گا تو ادھر میں آپ کو پھر وہ تفصیل سے بتا دوں گا۔ ادھر تو مختصر حوالہ یہ، اور پھر اس میں یہ مختلف لوگ یہ بھی حوالہ دیتے ہیں کہ یہ مطلب یہ کہ وہ کچھ لوگوں کا یہ بھی اور دانشوروں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ تو یہ اس طرح کے جو یہ پھر وہ بتاتے رہتے ہیں کہ یہ ہمارا نظام جو ہے، تو یہ مختلف دانشور اس طرح کے لوگ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارا نظام اس طرح ہونا چاہیے کہ مطلب ہے اگر آپ اس کو دین اور اسلام اور ہدایت کے حوالے سے نہیں کریں گے تو پھر آپ وہ فاسق ہوں گے، کافر۔ لیکن وہ اس حوالے سے میں یہ بات کروں گا، پھر یہ بات پھر آگے نکل جائیں گی، یہ ویڈیو بھی میرے خیال میں پھر وہ اس کو میں نے پہلے تو یہ یعنی میرا یہ ارادہ تھا کہ اس کو یعنی کہ 3 قسطوں میں اس کو لپیٹ دوں گا، لیکن یہ جب میں اس کو بات یعنی کرتا رہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر یہ ایپیسوڈ پھر اس میں یعنی سبجیکٹ آف دا ہولی قرآن کے حوالے سے پھر یہ سلسلہ لمبا چلے گا، اور یہ 3 سے آگے پھر ایک ساتھ ہوگی، 4 اور 5 بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ پھر میں اس بحث میں جب یہ تو پھر بحث وہ پھر اس میں وہ 3 قسطوں میں مشکل ہے کہ اس کو پھر میں یعنی کہ اس کو لپیٹ دو، تو میرے خیال میں 3 قسطوں میں اس کو ختم کرنا پھر مشکل ہوگا، میرے خیال میں اس کو 4-5 ایک ساتھ تک پھر یہ چلنا ہوگا۔ اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ کچھ لوگ اور دانشور یہ کہتے ہیں کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی اگر دین کے حوالے سے اور دین کے ہدایت کے مطابق آپ یعنی کہ عمل نہیں کریں گے کسی سیاسی حکمران کو، کسی یعنی کسی حکومت کو، تو پھر وہ جو ہے فاسقون ہے، اور پھر وہ ظالمون ہے، پھر وہ، لیکن وہ دین کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن نے اور اسلام نے چند ہی اصول اور چند ہی احکامات جو ہے وہ دیے، وہ بہت ہی چند ہے، وہ 3-4 مطلب ہے کہ گنے چنے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ کو کہا کہ اسلام جو ہے تو وہ کوئی مطلب ہے کہ آپ کو ایک نظام بنا کے دے گا اور آپ کو ایک اس طرح کا یعنی کہ نظام، تو میں نے آپ کو کہا کہ یہ آپ کو یعنی انسانوں کو ادھر بناتے رہیں گے، اور نظام تو اگر کسی پیغمبر نے بنایا ہوتا تو پھر کوئی نظام، پھر وہ تو اللہ کا نظام ہوتا، تو پھر تو وہ تو آخری پیغمبر تھا، تو پھر کسی دوسرے تیسرے پیغمبر نے تو آنا نہیں تھا، تو وہ پھر نظام قیامت تک چلتا رہتا نا۔ نظام تو آپ نے بنانے ہیں، انسانوں نے بنانے ہیں، خدا تعالیٰ تو پھر چند پرنسپل اور چند گائیڈنس آپ کو دیتے ہیں، اگر وہ معاشی حوالے سے آپ کو دیں گے تو چند ہی، مثلا یہ آپ کو کہیں کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی آپ آپس میں دوسرے بھائی کا اور دوسرے لوگوں کا مال جو ہے وہ باطل طریقے سے نہ کھائے، تو یہ ایک آپ نے ایک حکم اسلام نے دے دی، لا تأکلوا اموال، یہ ایک دین یعنی معاشی لحاظ سے، تو پھر اس پر آپ یہ بنا دیں گے۔ پھر اس طرح کے یعنی کہ کوئی اسلامی ریاست کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو وہ پھر چند ہی احکامات ہے جو ایک اسلامک اسٹیٹ اور ایک اسلامی ریاست کے حوالے سے پھر آپ اس کو نافذ یعنی اس کا پھر عمل پیرا ہونا، نافذ کرنا بھی نہیں، مطلب اس طرح کا یہ کنسیپٹ بھی ٹھیک نہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ نافذ کر دیں، تو نافذ کرنا تو اسلام تو نافذ نہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ آپ اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ اگر کوئی حکمران بھی ہو، کوئی اگر مطلب ہے کہ چلانے والا ہو، کوئی بھی ہو، تو وہ اس پر عمل پیرا ہوگا۔ نافذ کرنا کے بعد اس لیے نہیں ہے کہ یہ تو پھر اس طرح ہے کہ اگر ایک فرد ہے تو ایک فرد کے حوالے سے اگر آپ بات کریں گے تو وہ فرد جو ہے وہ اپنے باطن کو بھی دیکھے گا اور اپنے ظاہر کو بھی دیکھے گا، تو پھر میں اگر کوئی حکمران ہوگا اور تو پھر اس حوالے سے فرد کے، اس لیے اسلام اور دین فرد سے مخاطب ہے کہ اگر فرد ٹھیک ہوگا تو پھر فرد کی حیثیت سے انسان کی مختلف رول ہے، جس طرح کہ میں نے کہا کہ وہ یعنی کہ ایک فرد بھی ہے، پھر وہ اگر شادی کرتا ہے تو وہ خاندان کا سربراہ بھی ہے، پھر وہ اگر کسی ادارے میں ہے اور اس کا سربراہ ہے تو وہ اس کا سربراہ، پھر اگر وہ بازار میں بیٹھا ہوا ہے تو پھر ادھر کاروبار کرتا ہے تو اس حوالے سے دین پھر اس کو حکم دے گا۔ اگر وہ پھر کوئی طب کے حوالے سے ڈاکٹر ہے یا کوئی انجینئر ہے اس طرح کا کام تو اس حوالے سے دین سے کے ساتھ متعلق ہو جائے گا۔ اور پھر اگر وہ حکمران بھی ہے تو حکمران کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا کہ چند ہی چیزیں ہیں اور چند ہی احکامات ہیں دین کے حوالے سے، تو پھر وہ یعنی دین کے حوالے سے وہ پھر یعنی حکمران کی حیثیت سے پھر وہ دین سے مخاطب ہوگا۔ اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا، جس طرح کہ میں نے آپ کو کہا کہ میں یہ پھر پہلے میرا یہ ارادہ تھا کہ 3 قسطوں میں اس کو ختم کر سکتا ہوں، لیکن ابھی یہ جب یہ سلسلہ چلتا ہے تو پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں 3 نہیں بلکہ 5 اقساط تک ہو سکتے اس کا سلسلہ جائے، کیونکہ یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو پوائنٹس باقی رہتے ہیں اور اس حوالے سے میں اس کو 3-4 اقساط میں نہیں تو کم از کم 4-5 اقساط میں پھر میں اس کو یعنی اس موضوع کو پھر میں اس کو راؤنڈ اپ کر سکتا ہوں۔ تو اس سلسلے میں پھر اس کو دوسری قسط جو ہے جو کہ سبجیکٹ آف دی ہولی قرآن کے حوالے سے ہے، پھر اس کو میں ادھر یعنی کہ ختم کرتا ہوں، اور اس سلسلے میں پھر اپنے دوستوں اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خاص خیال رکھ کے، اور پھر اس کی تیسری قسم میں دی سبجیکٹ آف دی ہولی قرآن کے حوالے سے ہم اس کی تیسری قسم میں انشاءاللہ جلد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگے، اور تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔